السلام علیکم جی، پاکستان زندہ باد۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 3 انتہائی اہم کمیٹیوں کی جو ذمہ داری ہے، جو سربراہی ہے، وہ بھارت کو دینے کے حوالے سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، جس میں سب سے اہم جو ہے اینٹی ٹیررزم کی جو کمیٹی ہے، جس کو 1267 کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغان جو ہیں معاملات، افغان سینکشنز کمیٹی کے حوالے سے اس کی بھی جو سربراہی ہے وہ بھارت کو ملنے جا رہی ہے، اور لیبیا جو سینکشنز کمیٹی ہے اس کے حوالے سے بھی بھارت کو سربراہی ملنے کے حوالے سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان میں سیاسی معاملات جو ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف پی ڈی ایم کی جانب سے جو ہے اپنی جو انتخابات میں ناکامی ہے اس کو چھپانے کے لیے بڑی تحریک کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسلام آباد آنے کے حوالے سے جو ہیں آئے روز نئے جو ہیں پلانز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب حکومت جو ہے وہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے جوڑ توڑ کرتی نظر آتی ہے، لیکن اس دوران جو ہمسایہ ملک ہے وہ عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ پاکستان کو اس ساری صورتحال میں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے خلاف بھارت ان تمام تر کمیٹیز کو کس طرح سے استعمال کر سکتا ہے، اور خصوصاً جو 1267 کمیٹی ہے اس میں بھارت کی سربراہی میں پاکستان کے خلاف آخر کیا سازشیں ہو سکتی ہیں؟ اس تمام صورتحال میں آج ہم بات کریں گے۔ حماد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جو کہ پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں ان کو قریبی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ افغان عمل پروسیس میں پاکستان کی جو کنٹریبیوشن رہی ان پر بھی ان کی ایک گہری نظر رہی۔ اس تمام صورتحال میں ان سے بات کریں گے۔ حماد صاحب بہت شکریہ۔ کیسے دیکھتے ہیں اس تمام صورتحال کو؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت یقیناً ایک بڑی کامیابی ہے، 3 انتہائی اہم کمیٹیز پاکستان کے لیے ایک بڑا یہ ایک فیصلہ جو ہے اقوام متحدہ میں کیا گیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو FATF میں بھی کافی زیادہ بھارت کی جانب سے، بھارت تو آئے روز کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے، اور بھارت یہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ جو افغان عمل پروسیس ہے اس میں بھی کسی طریقے سے انٹروین کرے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب بھارت کو ایک بہانہ مل جائے گا افغان طالبان سے قربتیں بڑھانے کا بھی اور پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کے حوالے سے؟ شکریہ بٹ صاحب۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو اس میں جو بنیادی طور پر ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے کہ اس میں ہمارے دفتر خارجہ، جس کو آپ بھی کور کرتے ہیں اور جس کی خبریں روز آپ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے دفتر خارجہ کی ناکامی کو پھر کھل کے سامنے آئی ہے۔ اور یہ جو بڑی دیانتداری کے ساتھ کہنے والی بات ہے کہ اس میں یہ اب کہنا کہ یہ دفتر خارجہ کی ناکامی، حالانکہ میں عمران خان صاحب کا بہت بڑا ناقد ہوں، کہ اس میں کوئی عمران خان صاحب کی حکومت کی ناکامی ہے، نہیں۔ بنیادی طور پر ہمارے اداروں نے ایڈ ہاک بیسس پہ پالیسیاں بنائی ہیں، وقتی۔ امریکی آ گئے تو امریکیوں کے لیے بنا لیں، کوئی اور ایشو آ گیا تو اس کے حوالے سے چیزیں، ایک مستقل خارجہ پالیسی اس ملک میں بنائی نہیں گئی۔ وہ جو وزیر آتا ہے خارجہ کا، وہ تو بیچارہ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال تو کم ہی کوئی آتا ہے، لیکن وہاں جو ہماری ایک خاص کلاس بیٹھی ہے، بیوروکریٹس بیٹھے ہیں، ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے کوئی کام ہی نہیں کیا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کوئی نظریاتی تربیت نہیں ہے، اور انہوں نے پاکستانی مفادات کے حوالے سے کوئی پختہ پالیسی نہیں بنائی۔ سب سے پہلے تو آج ہمیں یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمارا دفتر خارجہ بری طرح ناکام ہے۔ دوسری بات ہے ان 3 کمیٹیوں کی۔ ان 3 کمیٹیوں میں اس دفعہ پھر عالمی برادری کا دوہرا معیار کھول کے سامنے آ گیا ہے۔ جب یہ کمیٹیاں فعال کی گئی تھیں تو اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ یہ ان کمیٹیوں کی رکنیت جن ممالک کے لیے بنائی گئی ہیں ان کے پڑوسی ممالک کو نہیں دی جائے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے سرحدی تنازعات ہو سکتے ہیں، معاشی مسائل ہو سکتے ہیں، اور سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی دوسری بڑی دلیل یہ ہے کہ لیبیا سینکشن کمیٹی جو ہے، جس کا ہندوستان کو ممبر بنایا گیا ہے، وہ اسی لیے بنایا گیا ہے، وہاں عرب ممالک کو ممبرشپ نہیں دی گئی کہ ہندوستان کا بارڈر لیبیا سے نہیں ملتا۔ وہاں تو آپ نے یہ بات مان لی ہے، لیکن 1267 جو خالصتاً پاکستان کے خلاف ہے، وہاں آپ نے اس بات کو جو ہے انڈورس نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے دفتر خارجہ کی ناکامی ہے کہ اس نے دنیا کو، عالمی برادری کو یہ بتایا ہی نہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب یہ کمیٹیوں کی ممبرشپ ہوتی ہے تو وہاں یہ چیزیں سلامتی کونسل میں پیش ہوتی ہیں، اور وہاں چائنا جیسا ہمارا دوست موجود ہے،
اور چائنا کے اپنے بھی ہندوستان کے ساتھ مسائل ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے یہ سب کچھ وہاں ہو گیا اور چائنا خاموش رہا اور ہم بھی سوئے رہے. یہ اس میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں، یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایف اے ٹی ایف کے معاملات ہیں پاکستان کو کافی زیادہ ٹف ٹائم ملنے جا رہا ہے میرا خیال ہے، بیکاز اس میں آپ دیکھیں 27 میں سے 21 پوائنٹس تھے جس پر پاکستان نے یہ یقین دہانی کروائی تھی اور باقاعدہ رپورٹ جمع کروائی کہ جی ان کو ہم مکمل کر چکے ہیں. اچھا اب اس کے بعد جو دوبارہ سے ورچوئل اجلاس ہوگا اگلے ہی ماہ فروری 2021 میں ہونے جا رہا ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر تمام کے تمام پوائنٹس کو، تمام کے تمام سفارشات پر عمل درآمد کر بھی لیتا ہے، اس کے باوجود پاکستان چونکہ 1267 کا خاصا رول ہوتا ہے اس تمام معاملے میں ایف اے ٹی ایف کو جو سفارشات جاتی ہیں، تو بھارت دوبارہ سے دوہرا معیار اس میں دکھانے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ پاکستان کو ستمبر تک کا وقت ملا تھا، ستمبر 2020 تک، لیکن کرونا کی وجہ سے یہ وقت بڑھا کر فروری 2021 تک کر دیا گیا. ایک تو ہندوستان کی جو اس کے حوالے سے سربراہی ہے وہ 2022 میں شروع ہونی ہے، 2021 میں نہیں ہونی. لیکن بہرحال وہ وہاں ممبر تو موجود ہے، وہ لابنگ تو کرے گا، اس کا ایک فعال کردار تو سامنے آ گیا ہے. لیکن جو 6 پوائنٹس تھے ان میں دہشت گردی کے حوالے سے پہلے ہی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ہندوستان کی طرف سے بھی فاٹف میں پیش کی گئی تھیں، اور فاٹف نے پاکستان کو دوبارہ ڈیڈ لائن دی تھی. تو اب جو ہمارے لوگ بیان کر رہے ہیں، یہ اس میں سچائی کتنی ہے کہ وہاں بلیک لسٹ کا خطرہ تو نہیں رہا، لیکن جو گرے لسٹ سے نکلنے والا مرحلہ ہے اس کے حوالے سے جو 6 شرائط تھی ان میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کو ناکافی قرار دیا گیا تھا. تو اس حوالے سے پاکستان نے پچھلے یہ 3-4 ماہ میں کافی کام کیے ہیں. مولانا مسعود اظہر جو جیش محمد کے سربراہ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. حافظ سعید صاحب جو جماعت الدعوہ کے سربراہ ہیں ان پر اور ان کے ساتھیوں پر مزید کچھ مقدمات بنائے گئے ہیں. اسی طرح ان کے ایک ساتھی ہیں جو بمبے حملوں کے اندر بھی ملوث گردانے جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی نئے مقدمات بنائے گئے ہیں اور ان کو بڑی تیزی سے سزائیں دی گئی ہیں. یہاں میں پھر یہی کہوں گا کہ ایف اے ٹی ایف کی ان شرائط پر ہم نے عمل کیا ہے اپنی ضرورتوں کے تحت، لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ یہ شرائط جو ایف اے ٹی ایف نے ہمیں دی ہیں یہ ہندوستان کے کہنے پر دی ہیں. تو ہم نے اس کو بروقت ان چیزوں کو مکمل نہیں کیا، اور آج ہندوستان نے چیزوں کا ایف آئی آر بنا لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہندوستان کا جو کردار ہے وہ دن بدن مزید فعال ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا یہاں پہ دو چیزیں، ایک تو آج آپ دیکھیں کہ جو بھارت کے زیر تسلط کشمیر ہے وہاں پر آج سیاحوں کو آنے کی اجازت دی گئی ہے، سیاح وہاں پر بڑی تعداد میں پہنچے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو جو ہی ایک خوشخبری ملی کہ وہ 1267 کو اور جو افغان سینکشنز کمیٹی ہے اس کو چیئر کرنے جا رہا ہے، تو ان کا کانفیڈنس بڑھ چکا اور انہوں نے یہ اقدام کیا. دوسرا یہ کہ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان جو معاملات ہیں ان میں کس حد تک یہ جو سینکشنز کمیٹی ہے افغان ان کی چیئر کو یوز کرتے ہوئے بھارت انٹروین کرے گا؟ بیکاز پاکستان کو اب تک دنیا سراہتی آ رہی ہے. آج بھی جب شاہ محمود قریشی کی ملاقات ہوئی ترک ہم منصب کے ساتھ تو انہوں نے بار بار اس بات کا کریڈٹ لیا اور کہا کہ جی ہم دنیا نے بھی تعریف کی ہے پاکستان نے کس طرح جو افغانستان میں عمل بحال کرنے کے حوالے سے اپنی خدمات پیش کی، اپنے دروازے کھولے. اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان بھی افغانستان گئے خصوصی طور پر، اور ان کے بھی ڈیلیگیشنز روزانہ کی ہم دیکھتے ہیں کہ خبروں میں ان کا ذکر بھی ہوتا ہے اور وہ پاکستان آئے روز آتے بھی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا اس سارے جو اب تک محنت کی گئی ہے افغان عمل پروسیس کے حوالے سے، کیا بھارت کو پچھلے دروازے سے اس تمام معاملے میں اثر انداز ہونے کی ایک موقع نہیں مل جائے گا؟ اصل میں اس میں دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو ہم نے کشمیر کی بات کی، اور کشمیر کی جو بات ہے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. یہ خبریں ہیں جو ہندوستان ایک مخصوص انداز میں اس کو مینوپولیٹ کرتا ہے اور دنیا کو دکھائی جاتی ہیں. ابھی ہندوستان کے بہت بڑے میڈیا گروپ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اسی ہفتے میں، اور وہ شاید آپ کی نظر سے گزری ہے کہ نہیں، کہ پاکستان سے جو مداخلت ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے. یہ ہندوستان کے ٹی وی چینل کی رپورٹ ہے، بڑی ڈیٹیل. اور کشمیر کا جو نوجوان ہے وہ بڑی تیزی سے شدت پسندی کی طرف مائل ہو رہا ہے،
اور 70% جو بھرتیاں ہیں وہ مقامی طور پر کشمیر نوجوانوں کی ہو رہی ہیں، یہ ہندوستان کے چینلز کہہ رہے ہیں۔ اور جو وہاں پہ جو مودی نے 370 ختم کی تھی، اس کے حوالے سے جن لوگوں نے شہریت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو وہاں پہ نامعلوم شدت پسندوں کی طرف سے مارنے کا معاملہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ کشمیر کے حوالے سے جو خبریں ہیں، یہ تو دنیا کو دھوکہ دینے والی ہیں۔ وہاں تو حالات پہلے سے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ آپ نے افغانستان والی، تو اس میں نا امریکیوں کی نیت بڑی بری طرح جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آ گئی۔ وہ عراق سے نکلے تھے تو عراقیوں کو وہ داعش کا تحفہ دے گئے تھے۔ آج وہ ہندوستان کی دوستی ٹرمپ کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ ٹرمپ نے جو اپنے دنیا کے جو اس کے اندر بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں، ان میں ہندوستان میں اس کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس جو ہے وہ بلین آف ڈالرز میں ہے۔ تو ٹرمپ چونکہ جا رہا ہے، تو جو بائیڈن جو ہے وہ ڈیموکریٹ سے ہے، اور ڈیموکریٹس جو ہیں، آپ اوباما کو دیکھیں، اوباما نے بھی اپنے آخری دورے میں بھی مودی کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ایئرپورٹ پہ بیان دیا تھا، وہ یہی تھا کہ آپ اپنے ملک میں مذہبی آزادیوں کو اور شخصی آزادیوں کو یقینی بنائیں۔ تو جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی کشمیر پر بڑی کھل کے بات کر چکے ہیں۔ کملا ہیرس جو نائب صدر ہے وہ بھی کشمیر پر بات کر چکی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ٹرمپ نے جاتے جاتے ہندوستان کو ایک تحفہ دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس طرح سے افغانستان کے اندر اس کی مداخلت بڑھے۔ لیکن اگر یہ مداخلت بڑھے گی تو اس سے افغانستان میں عمل نہیں ہوگا، اور یہ وہی معاملہ ہوگا جس طرح عراق میں امریکیوں کے نکلنے کے بعد ہوا تھا کہ افغانستان میں جب ہندوستان کو اب کردار دے دیں گے، کیونکہ آج تک جب تک مذاکرات ہو رہے تھے پاکستان نے اسی بنیاد پہ اس میں کردار ادا کیا تھا اور یہ ضمانت لی تھی امریکہ سے کہ آپ ہندوستان کو کوئی رول نہیں دیں گے، کیونکہ ہندوستان کبھی افغانستان میں امن نہیں چاہتا۔ تو آج جب اس کو یہ کردار دیا جا رہا ہے تو اس میں یقینی طور پر افغانستان کا امن بھی خطرے میں پڑے گا، اور خطے کے اندر امن کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کو نہ صرف دھچکا پہنچے گا بلکہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ پہلے بھی جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے ملا منصور کے ساتھ، جو مری میں باقاعدہ ڈائلاگ ہوا تھا، اس کو بھی سیبوٹاج ہندوستان نے کیا تھا، اور اس کے بعد ہی پاکستان نے امریکہ کو یہ کہا تھا اور امریکہ کو یہ بات سمجھ آئی تھی۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو افغانستان کے امن کو تباہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ ہمارا صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان کس طرح اگر ان تینوں کمیٹیز کو چیئر کرتا ہے، خصوصاً جو 1267 ہے اور افغان جو سینکشنز کمیٹی ہے، تو وہ کس طرح سے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے نہ صرف پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کے لیے بھرپور کوششیں کرے گا، جس میں یقینی طور پر وہ ناکام ہوگا، لیکن دوسری جانب جو افغان عمل پروسیس ہے جس میں حکومت پاکستان کی بے پناہ جو کاوشیں ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے باقاعدہ طور پر افغان حکومت اور امریکہ کو ایک ٹیبل پہ لانے کے لیے بھرپور کوشش کی گئی، اس کو بھی ملیامٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت پاکستان اپنے سفارتی معاملات کو مزید بہتر بناتے ہوئے افغانستان میں اپنے جو عمل ہے اس کو مزید بہتر بنا سکتی ہے؟ کیا حکومت پاکستان، حکومت ہندوستان کی جانب سے یہ جو تمام تر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے عالمی سطح پر حکومت کو جو تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا اس سے نپٹ سکے گی؟ اس حوالے سے ہم نے اپنی کوشش مکمل کر لی، پاکستانی عوام کو بتا دیا کہ عالمی سطح پر پاکستان کو درپیش چیلنجز کس طرح سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور حکومت پاکستان اس تمام سارے معاملے میں ابھی تک چپ سادے ہوئے ہے۔ مزید حکومت کیا کرتی ہے، حکومت ان تمام معاملات کو کس طرح دیکھتی ہے، اس حوالے سے مستقبل میں حکومت سے اچھے کی امید کی جا رہی ہے۔ اپنے میزبان اپنے دوست محمد ناصر بٹ اور حماد خان صاحب کو دیجیے اجازت۔